بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمان پروگرام ایسا کیوں ہے کہ 10ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور دوستوں کو بھی ڈسکشن میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ایسا کیوں ہے میں کسی اہم قانونی اور سیاسی نکتے کی وضاحت اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کر کی جاتی ہے کہ کوئی قانون، طریقہ کار، تھیوری، سسٹم یا سوچ جیسا کہ آج اسے ہم تسلیم کرتے ہیں ایز اٹ از، اس مقام تک ہم کیسے پہنچے، یعنی وہ کیا عوامل، لاجک، حقائق اور وزڈم تھی جس کی وجہ سے آخر کار کوئی چیز آج ہمارے سامنے موجودہ شکل میں موجود ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے فکس اپ کیا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں حقیقتوں کو واضح طور پر سمجھنے میں مدد اور آگہی حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آج کا جو پروگرام ہے یہ دلچسپ پروگرام ہے، معاہدے کے قانون یا لا آف کانٹریکٹ کی ضرورت کے متعلق ہے، یعنی کہ کانٹریکٹ کی نہیں، لا آف کانٹریکٹ کی ضرورت کے متعلق ہے جو پاکستان میں بھی نافذ العمل ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے صنعتی دور میں ہم جیسے جو عام لوگ ہیں بے شمار سہولتیں ہمیں میسر ہیں جن کا تصور پہلے وقتوں کے بڑے بڑے لوگ خواب میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر شہنشاہ اکبر جس نے برصغیر ہند و پاکستان پر 50 سال تک بطور مطلق العنان بادشاہ کی حکومت کی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں موٹر سائیکل، ٹرک یا ٹریکٹر کی سواری سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ سواریاں تو یہ تین ہی ہیں نا، موٹر سائیکل، ٹرک یا ٹریکٹر۔ اسی طریقے سے اس کے جو نورتن تھے، مثلا ملا دو پیازا، وہ دن یا رات کو ہوا میں اڑنے والے بے شمار جہازوں کو نہ دیکھ سکی۔ اچھا، اب ہم سنجیدگی سے بات کرتے ہیں۔ یہ مثال کیوں دی تھی؟ اگر ہم سنجیدگی سے ان باتوں پر غور کریں تو اس بات کا واضح اندیا بلکہ ثبوت ہے کہ ہم ایک نئے زمانے، ایک نئے دور میں جی رہے ہیں، اور آج ہم جو بدلا ہوا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں 18ویں صدی کے آغاز سے بے تحاشا اور مسلسل ترقی اور صنعتی انقلاب کی وجہ سے ہوا، جس نے ہر چیز کو تلپٹ اور الٹ کر رکھ دیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا۔ اسی پس منظر میں معاہدوں کے متعلق ماضی کی چند باتیں بتانی ضروری ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا۔ نمبر 1، 16ویں صدی تک اگرچہ معاہدے تحریری ہوتے تھے لیکن معاہدوں کا کوئی تحریری قانون موجود نہیں تھا، یعنی کہ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں کہ قانون موجود نہیں تھا۔ تحریری قانون جس کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے، بلکہ معاہدوں کے متعلق سارا قانون رواجی یا کسٹمری تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رواجی قانون زیادہ تر ہوتا ہی غیر تحریری ہے، جس پر کسی علاقے کے لوگ ایک لمبے عرصے تک اپنی مرضی سے عمل درآمد کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، بعد میں پنچایتیں، جرگے اور عدالتیں یا جو بھی کوئی فورم ہو اس کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی۔ نمبر 2، اکثر معاہدے غیر رسمی یا انفارمل اور انتہائی سادہ الفاظ میں ہوتے تھے، جس میں کوئی لمبی چوڑی شرائط نہیں ہوتی تھی، ٹیکنیکلٹیز نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 3، اس وقت کے جو معاہدے ہوتے تھے وہ بائی لیٹرل ہوتے تھے۔ بائی لیٹرل کہتے ہیں 2 طرفہ معاہدے ہوتے تھے، جبکہ آج کل کے معاہدوں میں 5، 10 بلکہ زیادہ فریق بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو اس کی 1 یا 2 یا زیادہ مثالیں دوں گا۔ نمبر 4 پوائنٹ جو تھا وہ یہ ہے کہ اکثر
بلکہ تمام تر معاہدات موجودہ چیزوں کے متعلق ہوتے تھے، یعنی کہ گندم ہوتی تھی تو وہ موجود ہوتی تھی، گھر ہوتا تھا تو وہ موجود ہوتا تھا، زمین ہوتی تھی تو وہ موجود ہوتی تھی۔ جبکہ آج کل کے معاہدے زیادہ تر ایسی چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں جس میں مال یا چیزیں آرڈر پر معاہدے کے مطابق تیار کی جاتی ہیں، یعنی کہ مستقبل میں تیار ہوتی ہیں، ابھی مال موجود نہیں ہوتا۔ اس کی مثال مثلا ریلوے انجن جو کہ بنانا ہے، چائنا نے بنانا ہے، جاپان نے بنا کر دینا ہے، جہاز، ٹرک، موٹر کاریں، معاہدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ تیار ہوتی ہیں۔ نمبر 5، معاہدوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ معاہدہ منسوخ ہو جاتا تھا، اس دور کی جو ہم بات کر رہے ہیں۔ جبکہ آج کل عدالتیں قانون کے مطابق معاہدے کی پاسداری نہ کرنے والے فریقین پر تاوان یا نقصان کی ذمہ داری عائد کرتی ہیں۔ نمبر 6، اس زمانے میں معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں صرف ذمہ دار فریق کے لیے عوامی مذمت، جس کو ہم کہتے ہیں کنڈیمنیشن ہوتی تھی، یا کہ اس نے وعدہ خلافی کی یا وعدہ خلافی پر گناہ کا تصور موجود تھا، اسی پر اکتفا کیا جاتا تھا، اسے کافی سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس کا نفاذ کسی بااختیار عدالت کی طرف سے آسان نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پرانے وقتوں میں بھی معاہدے اگرچہ کم ہوتے تھے لیکن ہوتے ضرور تھے، آج کی طرح نہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ معاہدوں کا کوئی تحریری قانون موجود نہیں تھا، لا آف کانٹریکٹ نہیں تھا۔ البتہ صنعتی انقلاب اور مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے معاہدوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اب زیادہ تر معاہدے مستقبل کے متعلق ہوتے تھے، یعنی کہ اشیاء موجود نہیں ہوتی تھیں بلکہ مستقبل میں مال آرڈر پر تیار ہونا تھا۔ اب خدشہ بڑھ گیا تھا کہ اگر جس نے مال حاصل کرنے کے لیے معاہدہ کیا ہے، مثلا میں نے معاہدہ کیا ہے کہ مجھے یہ مال ملے گا، اور اسے وقت پر مطلوبہ چیزیں نہ ملیں تو اس کا لازمی نقصان ہوگا، یا اگر مال بنانے والے نے، یعنی کہ آپ نے جس نے مال دینا تھا، مال حسب وعدہ تیار کر لیا ہو، اور مال تیار ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے مال نہیں چاہیے، تو مال بنانے والے جس نے خام مال لیا تھا، مشینری منگائی تھی اور فیکٹری لگائی تھی، سامان تیار کرنے میں مزدوروں کو پیمنٹ کی ہوگی، تو اس کا نقصان کیسے پورا ہوگا؟ ایسے میں لازمی تھا کہ معاہدے کا ایک ایسا قانون موجود ہو جو کہ معاہدے کے پورا نہ ہونے کے نتیجے میں ذمہ دار فریقین سے تاوان یا زر تلافی وصول کر سکے۔ اسی طرح یہ بھی لازمی تھا کہ بعض غیر قانونی چیزوں کی تجارت اور معاہدوں کو ممنوع قرار دے کر فریقین کو بعض معاہدوں سے روکا جا سکے، یعنی کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں یہ چیز تھی، مثلا انسانوں کی خرید و فروخت نہ ہو، بچوں کی نہ ہو، اور خصوصاً خواتین کی خرید و فروخت نہ ہو۔ مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے، یعنی اس نظام کی ضرورت کی وجہ سے، حکومت نے اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول میں مداخلت کی پالیسی ترک کر دی۔ اب ہر تاجر اپنی اشیاء کی قیمت لگانے میں نہ صرف آزاد تھا بلکہ وہ اپنی مرضی کا منافع طے کرتا تھا، یعنی کہ جو منافع اس نے کمانا ہے اس کو آزادی ہے۔ آج بھی اس طرح ہے، جبکہ خریدار کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جس سے چاہے خریداری کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ دو طریقہ کار تھے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ خریدار فروخت کنندہ جو ہے وہ جتنا منافع چاہے کما لے، اور خریدار جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ خرید لے، وہ جا کر کسی اور سے خرید لے۔ اس کو اکنامکس اور تجارت کی زبان میں لیسی فیئر کہتے ہیں۔ لیسی فیئر یعنی حکومتی عدم مداخلت کا اصول۔ اب مارکیٹ اکانومی یا اوپن مارکیٹ اکانومی کی دور سے قبل حکومت تجارتی سرگرمیوں کو سختی سے ریگولیٹ کرتی اور تاجر کے لیے منافع کا تعین کرتی تھی، لیکن اب ایک خودکار نظام مارکیٹ اور منافع کو خود کنٹرول کرتا ہے، جس میں ڈیمانڈ اور سپلائی اہم رول ادا کرتی ہے۔ جتنی چیزیں زیادہ اور ان کی مقدار زیادہ ہوگی اتنی ہی قیمتیں کم ہوں گی، اور جب اشیاء اور ان کی مقدار
جو ضرورت ہے اس سے کم ہوں گی تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اچھا، لیکن اب یہ اختیار کنزیومر کے پاس ہے، یعنی کہ جو استعمال کرتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو مہنگی چیزیں خریدیں یا پھر کم خریدیں، اور اس طریقے سے تاجروں کو قیمتیں کم کرنے پر مجبور کر دیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ اکانومی میں تاجر کی مرضی ہے کہ وہ جتنا منافع کمائیں، یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. لیکن اب کمپٹیشن پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، قانوناً کسی کو مناپلی نہیں حاصل ہوتی، اس لیے انہیں اپنا اپنا منافع مناسب رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو فروخت کرتے ہیں چیزوں کو. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گلی میں ایک ہی قسم کی اشیاء 20 دکانوں سے دستیاب ہوتی ہیں، یعنی کہ میری مرضی ہے جو میں ڈبل روٹی جہاں سے خریدوں میں خرید سکتا ہوں. مثال کے طور پر موبائل کمپنیاں ہیں، اپنی شرائط پر، یعنی کہ ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، حکومت کو ٹیکس ادا کرتی ہیں، حکومت ان سے بھاری ٹیکس لیتی ہے، پھر وہ عوام کو سہولتیں دیتی ہیں. لیکن وہی کمپنیاں کامیاب ہوں گی جو اپنے منافع کو مناسب رکھیں، ورنہ نقصان اٹھا کر مقابلے سے باہر ہو جائیں گی، کیونکہ مقابلہ بہت زیادہ ہے. اب ہر وقت مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں عروج پر رہتی ہیں، دن رات معاہدے ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر 8-10 منٹ کا یہ لیکچر آپ سن رہے ہیں، اس دوران بھی $1 ملین کے معاہدے ہو چکے ہوں گے. ان معاہدوں کے نتیجے میں مختلف کاروباری پارٹیوں نے منافع کی توقع میں بہت ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہوتی ہیں. لیکن یہ پارٹیاں اسی صورت منافع کما سکتی ہیں جب وہ معاہدے کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب ہوں گی. ناظرین، اب 2 مثالوں سے اس کی وضاحت کی جائے گی کہ جدید دنیا یعنی انڈسٹریل سوسائٹی جس میں ہم رہ رہے ہیں، اگر قانون معاہدہ نہ ہو تو کیسے تمام تجارتی سرگرمیاں رک جائیں گی، اور نہ صرف افراد بلکہ پورا معاشرہ، ساری معاشی سرگرمیاں افراتفری کا شکار ہو جائیں گی. پہلی مثال، ایک حکومت چاہتی ہے کہ عوام سے وعدے کے مطابق 500 کلومیٹر کی ایک 6 رویہ یعنی 6 لین موٹر وے تعمیر کروائے. اچھا، مختلف مراحل سے گزر کر اس نے تعمیر کا ٹھیکہ ایک بڑی فرم کو دے دیا $10,000 ملین کے عوض. یہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، یعنی کہ ایک مثال کے طور پر. شرائط کے مطابق اگر فرم نے یہ تعمیر 48 ماہ میں تکمیل تک نہ پہنچائی تو فرم کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر فرم نے اسپیسیفیکیشن کے مطابق مٹیریل استعمال نہ کیا تو اس کی ذمہ داری بھی فرم پر عائد ہوگی، یعنی کہ آپ نے صحیح سڑک نہیں بنائی. اب قانون معاہدے کی موجودگی میں ایک طرف ٹھیکہ لینے والی فرم کو مکمل یقین ہے کہ حکومت اب کانٹریکٹ کی شرائط سے ہٹ کر اپنے طور پر کوئی ترمیم نہیں کر سکتی، لیکن یہ بھی علم ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی صورت میں اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اسے فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب ٹھیکہ لینے والی فرم نے مطلوبہ مشینری کی درآمد کے لیے معاہدے کرنے ہیں، راستے میں آنے والے جو 15 دریا یا نالے ہیں ان پر پل تعمیر کرنے ہیں، اس کے ٹھیکے دوسری فرمز کو دینے ہیں کیونکہ یہ تو اس میں ماہر نہیں ہیں. اسی طرح پہاڑی علاقوں میں 8 سرنگوں کے بنانے کا ٹھیکہ بھی دوسری فرموں کو دینا ہے، اور 500 کلومیٹر کی سڑک ہے تو کم از کم 200 مقامات پر بجری اور ریت مہیا کرنے کے ٹھیکے بھی دینے ہیں. یعنی کہ غرض ایک ٹھیکہ ہے، ایک ٹھیکہ، اور اس میں 100 کانٹریکٹ مزید آ جاتے ہیں. یہاں پر بات نہیں رکتی، اب جو چھوٹی فرموں کو سب لیٹ کیا گیا ہے ان کو ٹھیکے دیے گئے ہیں، انہوں نے مزید لوگوں کو کام کی تکمیل کے ٹھیکے دینے ہیں. اس طرح کانٹریکٹ در کانٹریکٹ کا ایک طویل سلسلہ ہے. اب ان تمام فرموں کو اندازہ ہے کہ وہ اسی وقت اپنا منافع سمیٹ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں وقت پر اور کانٹریکٹ کی شرائط کے مطابق پورا کر پائیں. ورنہ اگر کانٹریکٹ کا بریچ ہو جائے یا ڈیفالٹ ہو جائے تو اس صورت میں اسے بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ ساری فرموں کو پتہ ہوتا ہے. بعض صورتوں میں جرمانے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ کمپنیاں دیوالیہ ہو جاتی ہیں. مختصر
مختصراً یہ کہ اس دور میں اگر قانونی معاہدہ موجود نہ ہوتا تو کوئی کام بآسن تکمیل تک نہ پہنچ سکتا اور افراتفری کا عالم ہوتا۔ اب ہم ایک دوسری بالکل مختلف مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، منفرد مثال ہے کہ اگر موجودہ دور میں قانونی معاہدے کی ضرورت کیوں ہے۔ مثال کے طور پر 2 رجسٹرڈ فرمیں ہیں جو سیاحوں کو مثال کے طور پر انڈونیشیا کے جزیروں کی سیر کرواتی ہیں۔ یہ فرمز جو ہیں انہیں 1 ہفتے کے لیے ان سیاحوں کو لے جاتی ہیں ان جزائر پر، وہاں پر ان کے خوراک، رہائش وغیرہ کا بندوبست کرتی ہیں۔ اب مثلاً اگر ٹور کے اختتام پر کوئی فرم یہ کہہ دے کسی سیاح کو واپس لانے سے انکار کر دے یا ناکام ہو جائے تو وہ تو وہاں پھنس جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ فرم کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی ساکھ بھی متاثر ہو جائے گی۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر انڈسٹریل ایج میں، آج کے دور میں اگر قانونی معاہدہ پر سختی سے عمل نہ کروایا جائے تو یہ نظام نہیں چل سکتا، پھر ہم اسی پرانے دور میں چلے جائیں گے۔ اگر آج کے دور میں یہ نہ ہو تو پھر تو غیر یقینی کی صورتحال ہوگی۔ اسی قانون کی وجہ سے آج نہ تو وابڈا، نئی گیس کمپنی اور نہ ہی کوئی دوسری سروس مہیا کرنے والی کمپنی یک طرفہ اور بلا وجہ یعنی کہ زیادتی کر کے کسی صارف کو تنگ نہیں کر سکتی، اسے سروسز پرووائڈ کرنے سے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ خلاف ورزی کی صورت میں ریاست نے کنزیومر کورٹس کا بندوبست کیا ہوا ہے جو ان کمپنیوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ناظرین، آج عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز معاہدات کی خلاف ورزیوں، نقصان کی تلافیوں اور ہرجانے کے متعلق ہوتے ہیں۔ پہلے جو لا میں پڑھایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ پرانے وقت کے لوگ کہ 8-10 صفحوں کی کتاب ہوتی تھی یا ایک چیپٹر ہوتا تھا، اب اس پر بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اس سلسلے میں قانون معاہدہ 1872 1872 جو ہمارے ملک میں نافذ ہے کو بروئے کار لایا جاتا ہے، جس میں وہ سب امور بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ ہم معاہدے میں شامل نہیں کرتے۔ یعنی کہ قانونی معاہدہ کا فائدہ کیا ہے کہ ہم تو معاہدہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں اس میں شامل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے ہی، یعنی کہ پہلے ابھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، ایک ہوٹل فروخت کیا گیا تھا جس میں آگ لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یا کسی گاڑی کو فروخت تو کر دیا گیا ہے لیکن اس کو حوالے نہیں کیا گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چوری ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ بہت ساری کنٹینجنسی اور ایسی صورتحال میں اس میں کانٹریکٹ لا میں اس کے حل موجود ہیں۔ میں آپ تمام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی تحریری معاہدہ کریں تو وہ بہتر ہوگا، اس پر گواہان کے دستخط ہوں تو بہتر ہوگا، کمپنی رجسٹرڈ ہو تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس نے حکومت کے پاس مطلوبہ مالی اور شخصی ضمانت جمع کروائی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم فراڈ کے کیسز سے جو کہ آج کل ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے نام پہ، مضاربے کے نام پر، قرض حسنہ کے نام پر یا پھر دوسرے کئی طریقوں سے کیے جا رہے ہیں، ان سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ یا پھر فراڈ کرنے والوں سے زر تلافی اور سزاؤں کی صورت میں ان کی وصولی ہو سکتی ہے۔ قانونی معاہدہ کے بڑے بڑے اصول دنیا بھر میں یکساں ہیں، بلکہ انٹرنیشنل معاہدات پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔